آپ جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں مختلف اعضاء کی جو پیوند کاری کی جاتی ہے، شریعت کا اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہم دیکھتے ہیں، بہت سی ایسی خبریں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اب اس پیوند کاری کی وجہ سے لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کے گردے نکالتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سی ایسی باتیں جو ہے وہ بھی معاشرے کے اندر سننے میں آتی ہیں، اور ایسے مجرموں کو پکڑا بھی جاتا ہے، ادارے ہمارے ان پر کارروائی بھی کرتے ہیں۔ آپ رحمائی فرمائیے کہ شرعی اعتبار سے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے ہر بیماری کے علاج کو سنت قرار دیا ہے، باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا علاج کرنا شریعت میں نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے اور اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ علاج کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک تو ڈاکٹر کے ذریعے سے کوئی دوائی یا سرجری کرانا، دوائی لینا یا سرجری کروانا ہوتا ہے جو علاج کہلاتا ہے۔ لیکن آج کل علاج کی جو ترقی یافتہ شکلیں ہیں وہ پیوند کاری کی صورت بھی اختیار کرتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کا کرنیا جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، انسان کو گردہ تبدیل کیا جاتا ہے، دل تبدیل کیا جاتا ہے، پتا نکالا جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کا عضو ایک انسان سے نکال کر دوسرے انسان میں لگا دیا جاتا ہے، اور اس سے وہ انسان جینے کے قابل رہتا ہے اور اس کی بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ پیوند کاری کے اس سلسلے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پیوند کاری اس صورت میں جائز ہے جبکہ دینے والا انسان، ڈونر جس کو کہا جاتا ہے، پیوند کاری کے ذریعے مطلوبہ عضو دینے والا انسان خود اس کے نتیجے میں کسی بہت بڑی ضرر یا موت کا شکار نہ ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اپنا دل کسی اور کو دیتا ہے اور وہ خود اس کے نتیجے مر جاتا ہے تو یہ پیوند کاری شریعت میں جائز نہیں ہے کہ ایک انسان کے بھلے کے لیے دوسرے انسان کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ البتہ وہ اعضاء جس کے دیے جانے سے، جس کے منتقل کرنے سے پہلا انسان بھی موت کا شکار نہیں ہوتا ہے، کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے انسان کو فائدہ بھی ملتا ہے، جس طریقے سے خون دیا جاتا ہے، جس طریقے سے گردہ دیا جاتا ہے، جس طریقے سے جسم کا اور عضو دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پیوند کاری کی اجازت تو شریعت اس صورت میں دیتی ہے، لیکن اس کو کاروبار بنانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اعضاء کی خرید و فروخت کا اجازت نامہ یا پرمٹ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ شریعت میں یہ چیز قطعاً حرام ہے کہ آپ انسانی اعضاء کو کاروبار کا ذریعہ بنائیں اور اس کو سامان تجارت بنائیں۔ کو جا کے اس بات کی اجازت دی جائے کہ کچھ بچوں کو اغوا کیا جائے، قتل کیا جائے، کچھ لوگوں کو گردے نکال لیے جائیں، کچھ لوگوں کے اعضاء نکال لیے جائیں اور وہ دوسروں کو فروخت کر دیے جائیں، اور پہلے انسان کو یا تو مفلوج کر دیا جائے یا اس کو مار دیا جائے۔ شریعت نے پیوند کاری کی اجازت ان شرائط سے دی ہے کہ آپ دینے والے انسان کو موت کے آغوش میں نہ بھیجیں، اس کو موت سے ہمکنار نہ کریں، اور دوسرا اس کے اعضاء کو کاروبار کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اعضاء کا کاروبار کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ چوری چھپے انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، انسانوں کے اعضاء نکال دیے جاتے ہیں، یہ انتظامی معاملہ ہے، اور جس طریقے سے کسی ڈاکٹر کو مریض کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، کسی ڈاکٹر کو مریض کے مرض سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ مریض کو 2 روپے کی دوائی اگر دے سکتا ہے تو 50 روپے کی دوائی تجویز نہ کرے، اس سے منع کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتظامی معاملات ہیں، اور اسلامی ریاست نہ کسی ڈاکٹر کو اس طرح کے استفادے کی اجازت دیتی ہے اور نہ حکومت وقت کو یہ اجازت دیتی ہے کہ اس سے اغماض برتے اور تجاوز برتے۔ لہذا اسلامی ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ اس چیز پر نظر رکھے کہ طبیب حضرات، ڈاکٹر حضرات نے اپنے اس علاج معالجے کے طور طریقے کو ظالمانہ آمدن کا ذریعہ تو نہیں بنا دیا ہے، اور کچھ چوروں اور لٹیروں نے پیوند کاری کے نام پہ اعضاء کا کاروبار تو شروع نہیں کر دیا ہے۔ اس سے معاشرے میں بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ خالص انتظامی مسئلہ ہے، اور حکومت وقت کو اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ وزارت صحت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے ڈاکٹر، اس طرح کے سرجنز، اس طرح کے اسپتال، اس طرح کے کاروبار کرنے والے لوگ اور اس طرح کے گینگز پر
کڑی نظر رکھے کہ کسی کو کسی کی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے. البتہ پیوند کاری ایک ضرورت کے تحت جائز ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے تعاون کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور ڈونر حضرات کے لیے اس کو موت کا پیغام نہیں بننا چاہیے. ڈونر حضرات کی صحت مقدم ہوتی ہے، اس کی صحت کا پہلے خیال رکھا جائے اور پھر دوسرے حضرات کو وہ چیز مریض کو اس سے لے کر دے دی جائے، بشرطے کہ اس کو کاروبار نہ بنائے. صاحب ایک بات کی رہنمائی فرما دیجیے، وہ چیزیں شریعت کے اندر جنہیں ہم مباح کہتے ہیں، لیکن ان مباح کے اختیار کرنے سے اگر مفاسد بڑھ رہے ہوں اور فساد معاشرے کے اندر پھیل رہا ہو، تو کیا پھر ایسی مباح چیزوں سے گریز کرنا چاہیے یا پھر بھی ان کو اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام نے مباحات کا ایک بڑا وسیع دائرہ ہے، یعنی وہ کام جس کے کرنے اور نہ کرنے کی ایک مسلمان کو اجازت دی گئی ہے، وہ چاہے تو کر لے اور چاہے تو نہ کرے. لیکن اس کرنے اور نہ کرنے کو انتظامی طور پر ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی اباحت کی وجہ سے، کسی مباح کام کے اجازت کی وجہ سے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. قانون سازی اسی لیے کی جاتی ہے کہ شریعت کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی مصلحتوں کی حفاظت کرنا ہے، لوگوں کے لیے فائدے ڈھونڈ کر لانا ہے، لوگوں سے تکلیفوں اور ضرر کو دفع کرنا ہے. لیکن اگر کسی مباح کام کے نتیجے میں یہ مصلحت متاثر ہو رہی ہو اور ضرر بڑھ رہا ہو تو اسلامی ریاست کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کے لیے قانون سازی کرے اور مباح دائرے کو ریسٹرکٹ کرے، اس کو قانون سازی کر کے پابند بنائے کہ اس حد تک تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. گویا کہ مباحات کا دائرہ بالکل کھلا ڈلا نہیں ہے کہ انسان مباحات کے دائرے میں دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے یا خود ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دے. ان چیزوں کو شریعت کڑی نظر سے دیکھتی ہے اور ان کی پابندی لگاتی ہے، اور اس کے لیے حکومت وقت کو قانون سازی کا اختیار دیتی ہے.